کراچی کے ایک اور نوجوان کا لاشا ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے عبد الرحمان شہید بھائی کی نماز جنازہ ادا کی ہے اور صرف شہر کراچی، اہلیان کراچی یا عبد الرحمان بھائی کے خانوادہ یا ان کے والدین ہی نہیں، پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، کیونکہ آج ایک اور نوجوان جیتے جاگتے زندگی کے مختلف تجربوں سے گزرتے عبد الرحمان کے زندہ رہنے کے بنیادی حق کو اس سے چھینا گیا، اسے بہیمانہ قتل کیا گیا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ باضمیر تھا، اس نے جہاں ڈکیتی ہو رہی تھی نارتھ کراچی میں جس دکان پہ، اس سے عبد الرحمان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن وہ بے حس نہیں تھا، وہ بے ضمیر نہیں تھا۔ اس نے ان رہزنوں ڈاکوؤں کو ڈکیتی سے روکنے کے لیے وہ ایک ڈاکو اور رہزن سے جا کے بھڑ گیا، اس کو روک لیا، وہیں پر قابو کر لیا۔ دوسرے نے اس کے اوپر فائر کیا جس سے اس کے یہاں جبڑے سے گولی ظاہر ہے کہ دماغ کے کسی حصے پر لگی اور وہ جانور ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایک اور کراچی کا نوجوان، ایک بیٹا ہم سے بچھڑ گیا۔ ہم بھی یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم نمائندے ہیں۔ میرے حلقے کا نوجوان ہے سرجانی کا، این 244 کا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پورے نظام میں جو خرابیاں بگاڑ ہے اس کو دور کرنے میں میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ سینکڑوں درجنوں ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے ہیں، کبھی دہشت گرد، کبھی مذہبی منافرت کے مارے، کبھی مسلکی منافرت کے مارے، اور کبھی یہ سیاسی اختلاف کے مارے انتہا پسندی میں جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ ڈکیتی، رہزنی، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کا خاتمہ کیے بغیر یہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ذمہ داری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ریاستی وفاقی ادارے ہوں اور خاص طور پر جو صوبائی ادارے ہیں، جو محکمہ پولیس ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جو 15 سالوں سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے اس صوبے پر، مسلسل بلا شرکت غیرے، یہ چوتھی حکومت ان وڈیروں جاگیرداروں کی قائم ہوئی ہے جنہوں نے بے پناہ کرپشن کر کے اپنے جائیداد، املاک اور دولت کے تو انبار لگائے ہیں، لیکن کراچی کو ویشیوں، درندوں، دہشت گردوں، ڈاکوؤں اور رہزنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میں آج مظفر بھائی جو عبد الرحمان بھائی شہید کے والد ہیں، ان کی موجودگی میں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، میرے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی رابطہ کمیٹی اور ایم کیو کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب میرے بچوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، اب یہ بے جا معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کا اتلاف روکا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے۔ کتنی امیدوں سے ہم بچوں کو بڑا کرتے ہیں اپنے گھر میں، یہ نوجوان روزگار کے لیے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر عملی میدان میں آتے ہیں تو کوئی موبائل کی سنیچنگ کی واردات، کوئی گاڑی کی سنیچنگ کی، کوئی کسی دکان پر رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، اور یہ میرے بچے جو ہے وہ آئے دن شہید ہو رہے ہیں۔ اب انف از انف، اب ہمارا صبر بھی اپنی تمام حدود کو پار کر چکا، اب اس کے بعد انسانیات کی روک تھام ہونی چاہیے، جو قاتل ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پھر بجلی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، پانی کا بحران،
ان سارے مسائل پر وفاق کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کوئی جامع مؤثر حکمت عملی بنانی ہوگی. یہ رمضان میں تو لوگ صبر کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد عید ہمارے لیے خوشیوں کا پیام نہیں ہے. ہمارے لیے اس بات کا تجدید عہد ہے کہ ہم سر اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں، سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں موت بھی منظور ہے. اور یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں، جو ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت کا ٹیکس ہے، خدا کی قسم ہم پر یہ حرام ہے. اگر یہ ٹیکس ہم دیں اور ہماری جانوں، ہمارے مال متاع عزت اور آبرو کی حفاظت سندھ کے وڈیرے جاگیردار صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ کرنے میں ناکام ہو، تو پھر ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ٹیکس کا دینا ہم پر حرام ہے. کاہے کا ٹیکس؟ یہ جبر ہے، ناانصافی ہے، بدماشی ہے. اب یہ سلسلہ بند ہونا ہوگا. ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا تو پھر ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. پورا شہر، کراچی کے نوجوان، ایک ایک بچہ، ایک ایک بہن، ماں، بیٹی، ہم انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کر بیٹھیں گے اور اپنے ٹیکس کا حساب مانگیں گے. اپنا روزگار جو کوٹا سسٹم غیر آئینی ہے اس کی بھیٹ چڑھا دیا. 3.5 لاکھ کا 15 سالوں میں ہمارے بچوں کا روزگار چھین کر انہیں بائی کیا اور فوڈ پانڈا کے حوالے کر دیا. ہمیں اپنا روزگار، اپنا حق واپس چاہیے. بس میں مذمت کرتا ہوں اس ثانیے کی. اور وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی، یہاں ڈی جی رینجر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو بند کرائیں. اب اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہمارا تعاون انہیں ملے گا.